وہ اپنے ساری زندگی ان سے سنا کہ اسرائیل میں یہ ہو جائے گا, پاکستانی یہ کریں گے, پاکستانی فوج یہ کرنے والی ہے اسرائیل کے خلاف, اور اسرائیل کے خلاف ایک جہاد کا وقت آنے والا ہے. اب پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو غزوہ ہند میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا. پہلے وہ بندوقیں لے کے پلاٹوں میں بھاگ رہے ہوتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لیکن غائب ہے. وہ ایک دن ڈی چوک میں احتجاج کرنے بھی نہیں آئے. یہ تک فرمایا بزرگوں نے کہ ہم جیل جانے کو تیار ہیں, ہم ٹکرا جائیں گے, اور برٹش اور امریکن امپائر اگر یہودیوں کے پیچھے نہ ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں اسرائیل قائم کر سکتے ہیں. بڑا واضح موقف تھا ہمارا. پہلے نمبر گیم تھی, تعداد کی گیم تھی, جذبے کی گیم تھی. اب نہیں, اب کھوپڑی کا کھیل ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. ایک بام اوپر سے آتا ہے, کہانی ختم ہو جاتی ہے. اتنے کیڑی دلیری بھائی, 10 کروڑ ٹیپو سلطان بھی نیچے کھڑا ہو تو وہ ایٹم بم نو کیچ کر لے گا. ہم جیسوں کی بالکل دھوبی کے کتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی کی نہیں. یہ مظاہرہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب اسلام آباد میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلمان نکلتے ہیں, پاکستانی نکلتے ہیں, انہیں اسلام آباد پولیس مارتے مارتے گاڑیوں میں ڈالتی ہے اور لے جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ کیا پالیسی ہے؟ یعنی اسرائیل کے خلاف بات کرنا اسلام آباد میں کیا ریاست کی پالیسی بدل گئی ہے؟ بات نہیں کی جا سکتی. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں, اسرائیل جب بات کر رہا ہے سلامتی کونسل میں. اور خواجہ آصف نے خود ٹویٹ کیا ہوا ہے. خواجہ آصف کا ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو خود یہ احتجاج نیو یارک میں کھڑے ہو کر دیکھا, لوگ خاصے جذباتی ہو کر جا رہے تھے, بہت جذباتی تھے لوگ, جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہو رہا تھا نیو یارک سٹی میں. خواجہ صاحب نیو یارک سٹی میں ہونے والے مظاہرے کے اوپر اوکے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوا, میں نے خود کھڑے ہو کے دیکھا, میں وٹنس ہوں اس کا. لیکن اسی وزیر دفاع کے دارالحکومت میں پاکستان کے اندر جب پاکستانی یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں تو ڈنڈے مار کے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیا پاکستان کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی بھی بدل گئی ہے؟ میں یہ غور کر رہا ہوں اور یہ چیزیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ غور کریں تو عالیہ مقبول جان صاحب, انہوں نے کیا کیا ہے؟ یعنی ان کے اوپر دو قسم کے ایلیگیشن ہے نا. ایک تو وہ اس معاملے میں بہت کلیئر ہے, وہ اسرائیل کے معاملے میں, فلسطین کے معاملے میں, اور میں یہ یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا واقعی ریاست نے اسرائیل اور انڈیا کے بارے میں اپنی پالیسی کو بالکل بدل دیا ہے, فلسطینیوں کے بارے میں پاکستان نے اپنی پالیسی کو بالکل بدل دیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. میں دیکھتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, یا میں دیکھتا ہوں وہ یہ کیا اپنا عثمان, غازی عثمان. صبح اٹھ کے اخبار دیکھتا ہوں تو غزہ کے بچے, اس کے بوڑھے, اس کی عورتیں, اینے جنے یہودی. ایک خدا کا واسطہ اپنے رونوں سے نکلو, اپنے مسائل سے نکلو, کوئی معاملات کو ریزالو کرو, اور اس کے بعد کوئی ڈھنگ کے 4 بندے پیدا کر لو. فلانا فلانا اپیلوں پہ نہیں ہوتا. ہماری پوری تاریخ پاکستان ہمیشہ اسرائیل کے خلاف کھڑا رہا ہے. 67 کی جنگ ہو, 73 کی جنگ ہو, ہم نے مصر کی مدد کی جا کے اسرائیل کے خلاف, ہم نے اردن کی مدد کی, ہم نے شام کی مدد کی, ہم نے عراق کی مدد کی. 73 میں تو خود پاکستان ٹوٹے 1.5 سال ہوا تھا, ہم اپنی تاریخ کے سب سے کمزور ترین مقام پر کھڑے ہوئے تھے. اس کے باوجود ہم نے اپنی اینٹی ایئرکرافٹ یونٹس اور اپنی بٹالینز کو ہم نے بھیجا جارڈن کے اور سیریا کے اور عرب ملکوں کے دفاع کے لیے. ہماری ایئر فورس گئی, ہم نے اسرائیلی جہاز مار کر گرا. تو آج تو اللہ کے فضل سے ہم ایٹمی طاقت ہیں, پوری مسلمان دنیا ہماری جانب دیکھ رہی ہے. ایران کے جو پراکسی حزب اللہ ملیشیا لبنان کے اندر, اور جو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھی جاتی تھی اور بہت سارے لوگ سمجھتے تھے, اس کا اسرائیل نے رگڑا نکالا. ٹھیک ہے, اب ایران نے کبھی وہ سعودی عرب کو دھمکی لگاتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے یو اے ای میں گھس جاتی ہیں اس کی فوجیں, اس کے جزیروں کے اوپر قبضے کر لیتی ہیں, کبھی وہ کہیں چلا, کبھی وہ جو ہے وہ کویت کے اوپر دعوے دار ہو جاتا ہے. عراق کو تو پورا اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے, شام کی پوری اکانومی چوس گیا ہے وہ. اچھا, شام کے اندر جب وہاں کے علوی حکمرانوں کو مسائل درپیش ہوئے اور وہاں کی 90% سے زیادہ آبادی سنی مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہے, تو وہاں کے سنیوں کو جا کے قتل کرنے کے لیے ادھر سے ایران بہادر نے اپنے پاسداران انقلاب بھیجے, ادھر سے یہ آئے. اب جن کا رگڑا نکلا نا حسن نصر اللہ صاحب کا, حزب اللہ آئے جی, اور انہوں نے اتنے بے رحمانہ طریقے سے 15 سے 20 لاکھ مسلمان سنی مسلمان وہاں پہ قتل کیے تاکہ بشار الاسد کی الوائٹ حکومت جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکے. اور روس کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا. ہم نے کبھی بھولے سے اپنے کسی بھی علاقے کے اندر اس کا ذکر کر دینا تو پاکستان کے اندر ایرانی متاثرین نے اچھل کے چھت کو بجنا. ٹھیک ہے بھائی جان, کر لیا جائے.
ٹھیک رہے تھے. چلیے ٹھیک ہے نا. اب اس وقت ایران کا رگڑا نکل گیا, انہوں نے ٹھوک کے رکھ دیا ہے حزب اللہ کو, اور لوگ بولے ان کے لیے تو کس منہ سے بولے. اور جس قسم کا سفاک جنوسائیڈ اور قتل عام فلسطین میں یہودی کر رہے ہیں, کوئی مسلمان ملک اس کو روکنے والا نہیں, سب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں. یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پہلا قدم اٹھائے. جب انڈیا اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے ویپنز اور ڈرونز بھیج سکتا ہے تو ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد